نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ذرا آپ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم نور پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نور پیدا ہوتا ہے جس کی روشنی میں انسان نیک اعمال بجا لاتا ہے، پہلے ایمان کی توفیق ملتی ہے پھر نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ کھل گیا ہے اور اب ہمیں شرح صدر ہو گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا، یہ جو دار فنا ہے، اس کی طرف توجہ کم کرتا ہے، دار بقا کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کریم جل مجدہ کے وہ راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے شرح صدر کی ایک نشانی ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ میں نیک اعمال بجا لا رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں جو قیامت کے دن مجھے فائدہ دیں گے اور کل اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے فائدہ بخش ہوں گے، تو گویا کہ اسے شرح صدر ہوا۔ جبکہ دوسری طرف نحوست اور انسان دور بھاگتا ہے، نیک اعمال سے بھی دور بھاگتا ہے اور اس سے توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حرج ہے نا جی، کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے، حرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حرج کا جو لفظ ہے آپ کی زبان میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ امیر المومنین، حرج جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ درختوں کے جھنڈ کے اندر کر کے ایک درخت ہوتا ہے، نہ تو کوئی چرواہا وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی بھیڑ بکری وہاں تک پہنچتی، کوئی جانور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایسا جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ایسی تنگ جگہ پر جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بالکل اسی طرح منافق کا دل ہے کہ جس تک جو ہے وہ کوئی خیر نہیں پہنچتی اور کوئی روشنی اس کو نصیب نہیں ہوتی، جو اللہ نے اس کا فضل شامل حال نہ ہو، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی توفیق ایمان کے لیے اور نیک اعمال کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا ارادہ، اس کی توفیق اور اس کی مہربانی جب انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اسلام کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کا ادراک بھی سہل ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال پر چلنا، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کرم اور فضل سے نوازے۔ یہاں اللہ کی ہدایت اور اس کی مہربانی جب شامل حال ہوتی ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، پھر انسان کو نیکی کی توفیقات نصیب ہوتی ہیں، پھر نیک اعمال کرنے کا خود بخود اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے، اس نیک اعمال کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8واں پارہ ہے سورہ انعام کی 125 نمبر آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، یہ وہ انسان کے لیے نعمتیں ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہیں۔
اس کا فضل شامل حال نہ ہو، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی توفیق ایمان کے لیے اور نیک اعمال کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا ارادہ، اس کی توفیق اور اس کی مہربانی جب انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اسلام کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کا ادراک بھی سہل ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال پر چلنا، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کرم اور فضل سے نوازے۔ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کے لیے اللہ کریم جس کا سینہ کھول دیتا ہے پھر اس کے لیے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اس کا سینہ کھل جائے اور اسلام کی توفیق مل جائے، پھر اللہ کریم اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتا ہے، ایک روشنی اس کو دستیاب ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ حق تک پہنچتا ہے اور نیک اعمال سر انجام دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ کریم جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے ہدایت عطا فرمائے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت اور اس کی مہربانی جب شامل حال ہوتی ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، پھر انسان کو نیکی کی توفیقات نصیب ہوتی ہیں، پھر نیک اعمال کرنے کا خود بخود اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے اس نیک اعمال کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ کریم جس کے لیے ارادہ فرمائے کہ اس کو گمراہ رہنے دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اللہ کریم اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجاً، بہت ہی تنگ، اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان پہ زبردستی چڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سے اس کو کھینچ کے آسمان کی طرف چڑھایا جا رہا ہے، چڑھا نہیں جا رہا زبردستی، تو سینہ کھلا نہیں ہے، سینہ تنگ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، 4 رکعتیں پڑھنی بھی بڑی مشکل محسوس ہوتی ہیں، صبح کو اٹھنا، بستر سے نکلنا بھی بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے اس کے لیے پھر یہ آسان ہو جاتا ہے، اس کو پھر توفیق ملتی ہے تو دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نماز کے لیے جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ذرا آپ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم نور پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نور پیدا ہوتا ہے جس کی روشنی میں انسان نیک اعمال بجا لاتا ہے، پہلے ایمان کی توفیق ملتی ہے پھر نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ کھل گیا ہے اور اب ہمیں شرح صدر ہو گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، انسان اس دنیا یہ جو دار فنا ہے اس کی طرف توجہ کم کرتا ہے، دار بقا کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کریم جل مجدہ کے وہ راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے شرح صدر کی ایک نشانی ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ میں نیک اعمال بجا لا رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں جو قیامت کے دن مجھے فائدہ دیں گے اور کل اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے فائدہ بخش ہوں گے، تو گویا کہ اسے شرح صدر ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف نحوست اور انسان دور بھاگتا ہے، نیک اعمال سے بھی دور بھاگتا ہے اور اس سے توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حرج ہے نا جی کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے، حرج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک دیہاتی سے پوچھا
کہ آپ بتائیں کہ حرج کا جو لفظ ہے آپ کی زبان میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ امیر المومنین، حرج جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ درختوں کے جھنڈ کے اندر کر کے ایک درخت ہوتا ہے، نہ تو کوئی چرواہا وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی بھیڑ بکری وہاں تک پہنچتی، کوئی جانور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ایسا جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ایسی تنگ جگہ پر جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بالکل اسی طرح منافق کا دل ہے کہ جس تک جو ہے وہ کوئی خیر نہیں پہنچتی اور کوئی روشنی اس کو نصیب نہیں ہوتی. جو اللہ نے یہاں فرمایا حراجن، تو گویا کہ مثال دی ہے کہ وہ سینہ ایسا ہے کہ وہ اس تک کوئی بھی خیر کی بات نہیں پہنچتی. وہذا صراط ربک مستقیما، یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیات کو کھول کے بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے، جو نصیحت حاصل کرتی ہے، اس کے لیے باتیں واضح اور کھلی ہوئی ہے، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ چیزیں ہمارے سامنے موجود. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے ہاں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا مددگار ہے. بما كانوا يعملون، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو وہ بجا لاتے رہے. یعنی وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا، سینہ کھل گیا اور وہ ایمان بھی لے آئے، نیک اعمال بھی کرتے رہے، پھر اللہ کریم ان پر فضل فرمائے گا، انہیں سلامتی والا گھر یعنی جنت عطا فرمائے گا اور وہی ان کی دستگیری فرمائے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن اللہ کریم ان سب کو جمع کرے گا. تمام انسانوں کو، جنوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جمع ہوں گے. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ کریم پھر مخاطب ہوگا، ارشاد فرمائے گا او جنوں، یا معشر الجن، او جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا، بڑے انسانوں کو تم نے راہ راست سے ہٹایا. کسی طرح کبھی کسی طرح انسان ایک عرصہ تک جن کی پرستش کرتے رہے، اور اب بھی جنوں کے پیچھے لگ کے، جنوں کے حصول کے لیے، جنوں سے اپنا تعلق بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ناجائز کام لوگ کرتے ہیں اور کفر تک کر بیٹھتے ہیں تاکہ جن ہمارے قابو میں آ جائے. جنوں کی پرستش تک کرتے ہیں، جنوں کی عبادت تک کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ جنوں سے پوچھے گا تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو جنوں کے دوست انسان ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے. انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جن بھی انسانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، ایک دوسرے سے ہم نے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. فائدہ اٹھاتے رہے. بالآخر جنوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور انسانوں نے بھی جانا ہے. موت جنوں کو بھی آنی ہے، موت انسان کو بھی آنی ہے، اور ہم اس مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اور آج ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، اپنے حساب و کتاب کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا النار مسواکم، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو تم کام کرتے رہے. خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے گا اللہ اسے بچائے گا. وہ کیونکہ دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا، بہت سارے نیک جن بھی ہیں، بہت سارے برگزیدہ جن بھی ہیں، اور جنوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ہے. 26ویں پارے سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہے، سورہ جن 29ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، جنوں کے ایمان لانے کا، اور جنوں کے اندر بہت بڑے محدثین مفسرین کا، اور جنوں کے اندر بہت بڑے بڑے اولیاء کا ذکر ہے. کتابوں میں اس کا ذکر ہے، قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا کہ وہ اہل ایمان بھی ہیں. تو سارے جن غلط نہیں ہیں، بہت سارے اہل ایمان بھی ہیں. جس طرح انسان ہے اہل ایمان بھی ہیں، دیگر مذاہب کے بھی ہیں، بالکل جن بھی اسی طرح کے ہیں. لیکن جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، جو جن اہل ایمان ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں فائدہ ملے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے حقدار ہوں گے. لیکن جو دوسرے ہوں گے جن کا یہاں ذکر کیا گیا، ان کو پھر جہنم میں بھیجا جائے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب ہی حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وکذالک نولی
بعد الظالمین بعدم بما کانوا یکسبون، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے، تو ظالم پر مسلط ہوں گے۔ یہ بھی قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ایک ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ زیادہ خوش نہ ہو، بلکہ وہ انتظار کرے کہ ایک اور ظالم آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہوگا اور اس پر مسلط ہوگا۔ ایک روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم کسی ظالم کو دیکھو تو انتظار کرو کہ اس سے بڑا ظالم اس پر آ کے مسلط ہوگا۔ اس لیے یہاں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش نہ ہوں اور اطمینان میں نہ رہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے حالات بتاتے ہیں، احوال بتاتے ہیں کہ ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے کچھ عرصہ اس کا ظلم چلتا ہے، پھر اس سے بڑا ظالم آتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، پھر اس سے اگلا ظالم آتا ہے، پھر اس کو ختم کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کریم سے توفیق عمل، اللہ کریم سے ایمان کی سلامتی کی دعا، اور اللہ کریم سے شرح صدر کی دعا کہ اللہ کریم ہمارے سینے کو کھولتا رہے اور ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کریم سے اپنے سینے کے کھولنے کی اور اپنی زبان کے کھلنے کی ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔